السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر احباب ایسے ہوتے ہیں جو قرآن پاک حفظ تو کر چکے ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد منزل نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے ان کو منزل بھول جاتی ہے۔ تو پھر جب رمضان آتا ہے تو رمضان میں پھر ان کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے گھر والے بھی یہی کہتے ہیں جی مصلی سناؤ یا سنو، اور دوست احباب بھی یہی کہتے ہیں، تو پھر وہ بیچارہ شرمندہ ہوتا ہے، اور اگر مصلی سنا دیتا ہے تو غلطیاں بہت زیادہ آتی ہیں جس پر وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ تو دل اس کا چاہتا ہے کہ یار میں قرآن پاک کو یاد کروں، ممکن ہے وہ کوشش بھی کرتا ہوں لیکن ایسا اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے حفاظ کو کہ وہ ان کا بہت شوق ہوتا ہے کہ یار ہم منزل کو یاد کر لیں، قرآن پاک کو یاد کر لیں۔ تو ہوتا یوں ہے کہ اسٹارٹنگ میں بہت زیادہ منزل یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اگر مثال لے لیں دن میں 2 سپارے 3 سپارے یاد کرتے ہیں، کرتے کراتے 10 سپاروں تک پہنچتے ہیں، تو بس اس کے بعد پھر بریک آ جاتی ہے۔ اور اکثر کو ہم نے دیکھا ہے، مثال کے طور پر اگر رمضان میں انہوں نے مصلی سنایا تو کافی کوتاہیاں رہ گئیں، کمی رہ گئی، شرمندگی ہوئی، تو انہوں نے تہیہ کیا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ میں رمضان کے بعد منزل کو یاد کروں گا۔ رمضان گزر جاتا ہے، عید کی خوشیاں، عید کے بعد ہر دن یہی کہہ کے کہ جی کل سے شروع کروں گا منزل یاد کرنا، تو کل کا دن بھی چلا جاتا ہے، یوں کئی دن گزر جاتے ہیں اور وہ منزل کو بالکل بھی نہیں دیکھتا ہے، یہاں تک کہ شعبان آ جاتا ہے۔ شعبان میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کہتے ہیں جی آج تو 1 تاریخ ہے، ہم کل سے کریں گے، پرسوں سے کریں گے، ترسوں سے کریں گے، پھر یہاں تک کہ 15 دن گزر جاتے ہیں رمضان کے، پھر بھی حفاظ یہی کہتے ہیں کہ جی ابھی 15 دن پڑے ہیں۔ خیر ایک دن وہ آ جاتا ہے کہ شام کو رمضان کا چاند نظر آنا ہے، اب پھر حفاظ پریشان ہوتے ہیں، اب پچھتاتے ہیں کہ یار ہم نے منزل کو یاد کر لیا ہوتا تو اچھا تھا۔ تو اکثر احباب منزل یاد کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے جو احباب منزل یاد کرنا چاہتے ہیں ان کو منزل کمزور ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اچھے سے اچھی منزل یاد ہو جائے، تو ان کے لیے کچھ طریقے ہیں جس سے وہ آسانی کے ساتھ منزل یاد کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اپنی ایک ترتیب بنا لیں اور اسی ترتیب پہ ہی چلیں۔ مثال کے طور پر اگر قرآن پاک کے 30 سپارے ہیں، اگر آپ اتنے ذہین ہو اور آپ کے پاس وقت زیادہ ہے اور منزل آپ کی کچھ بہتر ہے، تو آپ روزانہ 1 سپارہ یاد کریں، ٹھیک ہے، انہیں کو آپ نفل میں پڑھیں، نماز میں پڑھیں، سنتوں میں پڑھیں، ٹھیک ہے، تو یوں آپ کو 30 دن کے اندر قرآن پاک یاد ہو سکتا ہے۔ اور اگر کچھ منزل زیادہ کمزور ہے تو آپ روزانہ آدھا سپارہ یاد کریں، تو اس سے جو ہے آپ کو 2 مہینے کے اندر قرآن پاک یاد ہو سکتا ہے، روزانہ آدھا سپارہ یاد کرنے سے۔ اور اگر آپ 1 پاؤ روزانہ یاد کرو تو آپ 4 ماہ کے اندر قرآن پاک کو بہترین یاد کر سکتے ہو، یعنی روزانہ صرف 1 پاؤ، زیادہ نہیں، تو بھی آپ 4 ماہ کے اندر بھولے ہوئے قرآن کو یاد کر سکتے ہو۔ اگر 1 پاؤ بھی آپ یاد نہیں کر سکتے تو آپ صرف 2 رکوع یاد کریں، 2 رکوع، تو 8 سے 10 مہینے آپ کو لگیں گے انشاءاللہ العزیز۔ 2 رکوع بہت زیادہ نہیں ہے، یہ یعنی جس کو سب سے زیادہ منزل کمزور ہے یہ ان کے لیے ہے کہ وہ صرف روزانہ 2 رکوع یاد کریں، بلکہ 2 رکوع کی بجائے 32 لائنیں، 32 لائنیں وہ اگر روزانہ یاد کریں، یہ 8 سے 10 ماہ اس کو لگیں گے، اس کے اندر اس کو مکمل قرآن پاک بہترین یاد ہو سکتے ہیں۔ اور جن کو منزل یاد ہے تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی منزل کو نمازوں میں، نوافل میں پڑھنے کی کوشش کریں، روزانہ کی ترتیب رکھیں، روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کا حصہ پڑھیں، تو اگر پڑھتے رہ گئے پھر تو انشاءاللہ یہ منزل محفوظ رہے گی، ورنہ تو یہ آپ کو منزل بھول سکتی ہے۔ تو امید ہے کہ ہماری آج کی ان باتوں سے بہت سارے احباب فائدہ اٹھائیں گے۔ دعاؤں کی درخواست، اگر کوئی ساتھی ہمارے اس چینل پہ نیا آیا ہے تو ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔